السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہوگا فرقہ بندی یعنی گروپزم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق فرقہ بندی سے ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے جو آج ہم لوگوں پر بالکل فٹ ہو رہا ہے۔ یہ وہ شعر ہے جو ملک کے مسلمانوں کے موجودہ حالات کو بیان کر رہا ہے۔ تقریباً 200 سال سے مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس فرقہ بندی نے قوم کو کھوکھلا کر رکھا ہے، مگر کسی مسلمان کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تقریباً ہر مسلمان کسی نہ کسی فرقے سے ضرور جڑا ہوا ہے، مگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہیں آتا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں فرقہ بندی کیوں کروں؟ افسوس کہ قوم کو فرقوں میں بانٹنے والے کوئی غیر قوم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جس نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول ان لوگوں کی ان حرکتوں سے خوش ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ خیر، جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ لوگ اپنی اس حرکت میں آج تک تو کامیاب ہی نظر آ رہے ہیں، مگر اللہ کی اس دنیا میں برائی زیادہ دن تک نہیں پنپ سکتی۔ ہر رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس فرقہ بندی کی اصل وجہ کیا ہے اور ہم کیوں اس فرقہ بندی میں ڈوبتے چلے گئے؟ میرے نزدیک اس کی اصل وجہ یہ 10 نکات ہیں، یعنی 10 پوائنٹس۔ نمبر 1، قرآن سے دوری۔ نمبر 2، قرآن کو معنی و مطلب کے بغیر پڑھنا۔ نمبر 3، قرآن میں غور و فکر نہ کرنا۔ نمبر 4، قرآن کو اس کے اصل مقام کا درجہ نہ دینا۔ نمبر 5، حدیث کو قرآن سے اونچا درجہ دینا۔ نمبر 6، قرآن کو صرف شفا اور ثواب کی نیت سے پڑھنا۔ نمبر 7، مسجدوں اور مدرسوں میں اپنے اپنے فرقوں کی کتابوں کو پڑھنا اور قرآن کے معنی و مطلب کو نہ پڑھنا۔ نمبر 8، قرآن کے معنی و مطلب کو سمجھانے والوں کو اہل قرآن کا نام دے کر ان کی مخالفت کرنا۔ نمبر 9، عالموں کا عام آدمی سے یہ کہنا کہ اگر تم نے بنا عالم کے قرآن کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نمبر 10 اور یہ آخری پوائنٹ ہے، اپنے فرقے کی نشو و نما کے لیے لوگوں کو اپنے سے جوڑے رکھنا۔ یہ وہ چند نکات ہیں، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس پر افسوس یہ کہ ہر فرقے کے لوگ اسی ایک اللہ کو مانتے ہیں،
उसी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अपना नबी मानते हैं, उसी कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, तो फिर इख्तिलाफ किस बात का। काश के लोग कुरान मजीद को इमाम बनाते और उसी की पैरवी करते। आइए देखते हैं कुरान मजीद इस ताल्लुक से क्या कहता है। सूरह नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 103 103। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ दो और तफर्रुके में ना पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजल करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन करता है, शायद कि इन अलामतों से तुम्हें अपनी कामयाबी का सीधा रास्ता नजर आ जाए। सूरह नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 105 105। कहीं तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए। यानी ये पिछली कौमों के बारे में कहा जा रहा है कि तुम यहूदियों की तरह ना हो जाना, तुम ईसाइयों की तरह ना हो जाना जो लोग फिरकों में बढ़ गए। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यह हिदायत कर रहा है कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना। और खुली खुली वाज़ेह हिदायत पाने के बाद फिर इख्तिलाफात में मुब्तला हुए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की वो उस रोज़ सख्त सज़ा पाएंगे। जिन लोगों ने अल्लाह के दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कल वो आखिरत के दिन वो लोग सज़ा पाएंगे। उनको कोई सवाब नहीं मिलेगा कि उन लोगों ने एक फ़िरका बना लिया था। सूरह नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 65। कहो वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से नाजिल कर दे या तुम्हारे कदमों के नीचे से बर्पा कर दे, या तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह की ताकत का मज़ा चखवा दे। हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियां उनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि ये हकीकत को समझ लें। सूरह नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 159। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ग्रोह दर ग्रोह बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। देखिए, ये आयत हम तमाम लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए बहुत ही बेहतरीन आयत है। अल्लाह ताला इसमें फरमा रहा है, अपने नबी से अल्लाह कह रहा है कि जिन लोगों ने इस दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जिस कौम का, जिस उम्मतियों का ताल्लुक अपने नबी से कट जाए, हमारा ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट जाए, तो क्या हम जन्नत में चले जाएंगे? कभी नहीं। यहाँ हर उस ग्रोह को, हर उस फिरके को कहा जा रहा है कि तुम टुकड़े में न बटो। अगर तुम टुकड़े में बट गए तो तुम्हारा कोई ताल्लुक अल्लाह के रसूल से नहीं रहेगा। सूरह नंबर 7 सूरह आराफ आयत नंबर 181। हमारी मखलूक में एक ग्रोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के मुताबिक हिदायत और हक ही के मुताबिक इंसाफ करता है। एक ग्रुप
ایسا رہے گا، ضرور بھی ضرور رہے گا، جو حق کے مطابق فیصلہ کرے گا، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا، جو قرآن کے مطابق چلے گا۔ سورہ نمبر 11، سورہ ہود، آیت نمبر 11۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے۔ سورہ نمبر 13، سورہ رعد، آیت نمبر 11۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اس آیت پر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ سورہ نمبر 21، سورہ انبیاء، آیت نمبر 92 اینڈ 95۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر سے پلٹ سکے۔ سورہ نمبر 23، سورہ مومنون، آیت نمبر 53 اینڈ 56۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، جس گروپ کے پاس جو کتاب ہے قرآن کے علاوہ، وہ لوگ اسی میں مگن ہے، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور روزانہ اسی کو پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ سورہ نمبر 30، سورہ روم، آیت نمبر 32۔ جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ حقیقت ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر مسجد میں جو کتابیں پڑھی جا رہی ہے وہ لوگ اسی میں مگن ہے، اور بس اسی کتاب کو پڑھے جا رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کی کتاب تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ان کے سمجھ میں آ جائے گی، عام لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ قرآن بہت آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن مجید میں ایک ہی سورے میں بیان کی ہے، اور وہ بھی 4 مرتبہ بیان کی ہے۔ آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اینڈ آیت نمبر 40۔ سورہ قمر کی ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مگر یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے اور یہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کی اپنی کتاب عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ نمبر 42، سورہ شعراء، آیت نمبر 14۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا
کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے، یعنی پوسپون رکھا جائے گا، تو ان کا فیصلہ کب کا چکا دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں، وہ لوگ اس کتاب یعنی قرآن کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو قرآن میں بہت زیادہ شک آ رہا ہے، قرآن میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں، اور ان کی اپنی بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر کوئی پرابلم ان کو نہیں آ رہا۔ سورہ نمبر 49، سورہ حجرات، آیت نمبر 9۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم اپنا نام کسی فرقے سے منسوب نہ کریں کہ میں اس فرقے کا ہوں یا میں اس فرقے کا ہوں یا آپ کس فرقے کے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ آئیے وہ آیت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 127 اینڈ 133۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے مطیع اور فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی بات کو ماننے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، یہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع اور فرما بردار بنا۔ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، کہ ابراہیم تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔
کس کام کے لیے؟ اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور آخرت میں ابراہیم کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، یعقوب علیہ السلام آپ کے اور میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلم ہی رہنا مرتے دم تک، کوئی اور فرقے میں نہ بٹنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو ان سب بچوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے۔ کون سی ہدایت؟ یہی قرآن مجید، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان، یعنی ان نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی بات ماننے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے ان تمام آیتوں میں اللہ تعالی ہم سے فرما رہا ہے کہ تم مسلم ہو۔ اگر مسلم نہیں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تمہارے اپنے نبی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس تعلق سے ایک مشہور حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں 71 فرقے تھے، جس میں سے ایک نجات پانے والا تھا، اور عیسائیوں میں 72 فرقے تھے، جس میں ایک نجات پانے والا تھا، مگر میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک ہی فرقہ نجات پائے گا، اور باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صرف ایک فرقہ نجات پائے گا جو جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ بہت غور سے سنیے گا، وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو کسی فرقے میں نہیں ہوگا، جو کسی کنویں میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ باہر ہوگا،
اور کسی فرقے کو اپنا فرقہ نہیں مانتا ہوگا، جو صرف قرآن کو اپنا رہنما بنا رہا ہوگا، جس نے قرآن ہی کو اپنا امام بنایا ہوگا، بس وہی فرقہ جنت میں جائے گا، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے جو حساب کتاب لے گا وہ قرآن کے مطابق لے گا کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ وہاں کسی اور کتاب کو نہیں لائے گا، وہاں پر صرف اور صرف قرآن ہوگا۔ قرآن کے مطابق ہمارے اعمال کو جانچا جائے گا کہ اس بندے کا عمل قرآن کے مطابق تھا یا نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کسی کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کی تھی سوائے قرآن کے۔ ایک اور حدیث میں ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں پڑھا۔ پھر مائی عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اخلاق قرآن میں تھے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ دیکھیے، اس حدیث سے بھی صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم کو قرآن ہی کی طرف پلٹنا ہے، قرآن ہی سے ہمیں ہدایت لینی ہے، قرآن ہی سے ہمیں رہنمائی لینی ہے، قرآن ہی کو ہمیں اپنا امام بنانا ہے، اسی کے مطابق ہم کو اپنے اعمال کرنے ہیں۔ اب ایک آخری شعر کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہر فرقہ دوسرے کو کافر سمجھ رہا ہے، ہر فرقہ دوسرے کو کافر سمجھ رہا ہے، کس نے ہے دی اجازت کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیا کسی نبی نے یا کسی صحابہ نے کسی کو کافر کہا تھا؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔